حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آج ساتوں آسمانوں پر ابو بکر کے جیسا لباس پہننے کا فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ دو ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ہم جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرتے۔ دونوں لڑ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ایک کہتا کہ اللہ میرا ہے، دوسرا کہتا اللہ تیرا نہیں میرا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وهدانا بالكتاب المبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور مٹی سے آپ کا پتلا بنایا تو سارے ملائکہ اس پتلے کو دیکھنے کے لیے آئے اور اللہ رب العزت کی تخلیق پر حیرت کا اظہار کیا۔ ابلیس جو اس وقت 7ویں آسمان پر رہا کرتا فرشتوں کے درمیان، اس نے اللہ رب العزت سے اجازت چاہی کہ میں آدم کے پتلے میں داخل ہو کر اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ایک ایک رگ میں دوڑتا رہا، گھومتا رہا، معائنہ کرتا رہا، اور پھر جب باہر نکلا تو اس نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی آدم کے پتلے میں جہاں میں نہ گیا ہوں، لیکن ایک چیز مجھے ایسی ملی کہ اس میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ، کوئی راستہ مجھے نہیں ملا۔ وہ چیز کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے، اور دل میں نے صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ ہم جو یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں کی محبت دل میں سرایت کر گئی، یہ دل میں سرایت نہیں کرتی۔ فطری محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دل میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی محبت دل میں نہیں آتی، اس کا اثر آتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین کی محبت ہوتی ہے خون میں، دل میں نہیں ہوتی۔ دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، جذبات آدمی کے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن دل میں محبت نہیں ہوتی، خون میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی محبت ہوتی ہے تو جگر میں ہوتی ہے، وہ دل میں نہیں ہوتی۔ دل اس کا اظہار کرتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن دل میں محبت نہیں ہوتی۔ مرکز محبت جو دل ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے لیے خاص ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو پیش کر دے۔ دنیا میں یہ نہیں ہوتا، کسی انسان کی کسی انسان سے محبت ہو تو وہ فنا کے درجے تک نہیں ہوتی سوائے اللہ رب العزت کے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ مثال ہمارے سامنے صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد اکابرین امت بھی ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا چاہتے ہو دو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق نے گھر میں جھاڑو لگا کر اور دیواروں پر ہاتھ پھیر کر کہ کہیں کوئی سوئی تک باقی نہ رہ جائے، سب کا سب لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے، یہاں تک کہ اپنا لباس، اپنے کپڑے اتار کر بھی پیش کر دیے اور ایک ٹاٹ کا بوسیدہ سا کپڑا لپیٹ کر اور اس میں کانٹے لگا کر آپ کی خدمت میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آج 7 آسمانوں پر ابو بکر کے جیسا لباس پہننے کا فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ صرف اللہ کے رسول کی محبت میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور جب وہ 2 ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پوری توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ مائل ہونا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے کہ ہم جہنم کے خوف سے یا جنت کے لالچ سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو باہر نکال دیتی ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے، حقیقی اگر محبت ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور دنیاوی محبت کسی لالچ میں ہوتی ہے، کم سے کم آنکھوں کے لیے ہوتی ہے کہ میں اسے دیکھتا رہوں، لالچ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت لالچ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم کیا گیا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ انسان محبت کرتا ہے تو اس کا دل بتاتا ہے، اس کے کام بتاتے ہیں کہ اس کو کس قدر محبت ہے۔ مجنوں اور لیلا کے واقعات تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ مجنوں ریت میں بیٹھا ہوا، بالو میں بیٹھا ہوا انگلی سے کچھ لکھ رہا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھ لو۔ تو قریب جا کر دیکھا تو لیلا کا نام لکھ رہا ہے، پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے؟ کہا کہ اس کا نام لکھ کر دل کو سکون پہنچا رہا ہوں۔ اور اگر حقیقی محبت ہو، یعنی اللہ رب العزت سے اور اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا جائے، تو پھر انسان کو کس قدر سکون حاصل ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے۔ جو لوگ اس محبت میں مبتلا ہیں وہی اس کے ذائقے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ پنجاب کی ایک خانقاہ میں پرانے زمانے کی بات ہے، 2 دیہاتی گاؤں والے بوڑھے نیک آدمی تھے، لیکن آپس میں دست و گریباں تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں اور ان کی نیکی کے باوجود یہ کبھی لڑتے نہیں، آج کیسے لڑ رہے ہیں؟ قریب جا کر دیکھا تو دونوں لڑ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ایک کہتا کہ اللہ میرا ہے، دوسرا کہتا اللہ تیرا نہیں میرا ہے۔ اس بات پر لڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی ان لوگوں کو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید، اللہ کی محبت ایک دھوبن سے سیکھی ہے کہ میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دن اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ آواز جب میرے کانوں میں آئی تو میں نے غور کیا تو دھوبن کہہ رہی تھی مجھے ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ تو میرے رہتے ہوئے کسی اور عورت کی طرف دیکھے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو، صرف مجھے اور میرے آگے سر بسجود ہو۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت فرماتے ہیں،
اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا ہے، اور انسان نہیں سمجھتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ حسین احمد رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے بانیین میں سے ہیں۔ آپ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو گئے تھے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے ایک داماد کا نام اللہ بندے تھا۔ جب وہ کبھی سامنے سے گزرتے تو پوچھتے ارے میاں رکو، تم کون ہو؟ تو وہ کہتے کہ حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں۔ تو فرماتے سارے بندے تو اللہ ہی کے ہوتے ہیں، تمہاری کیا بات ہے، تم کون ہو؟ 2 سال تک ان کا نام یاد نہیں رہا، داماد کا نام یاد نہیں رہا۔ ہمارے ہاں تو اگر کسی داماد کا نام یاد نہ رہے تو ایک ہی دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کی محبت میں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چراتے چراتے ایک شخص سامنے سے گزرا، اور اس نے گزرتے ہوئے وہ دعا جو ہم تراویح میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ پڑھی۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو حضرت ابراہیم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اللہ کی محبت میں ایسے مبتلا ہوئے، ایسا سرور طاری ہوا۔ آپ نے اس کو روکا اور کہا کہ دوبارہ سناؤ کہ تم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فری میں سناؤں گا نہیں، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو بات ہے۔ کہا کہ میں بکریاں چرا رہا ہوں، یہ ساری بکریاں میری ہیں، آدھی بکریاں تمہاری، تم ایک مرتبہ وہ کلمات سنا دو۔ تو اس نے دوبارہ سنائے، پھر کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ باقی آدھی بکریاں بھی تمہیں دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے وہ کلمات سنے، پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دوبارہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ ساری بکریاں تو مجھے دے دی، اب بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، خلیل اللہ ہے، فرمایا کہ ان بکریوں کی حفاظت کے لیے تمہیں غلام کی ضرورت ہوگی، اس کے بدلے میں مجھے غلام بنا لینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے وہ کلمات ادا کیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آج سے میں تمہارا غلام، ان بکریوں کی حفاظت کروں گا تمہارے لیے۔ اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ہمارا خلیل ہماری محبت میں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی، یہ محبت تھی۔ ایسے ہی خلیل اللہ لقب نہیں ملا، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی جائے۔ ایسا نہیں کہ دعوی محبت تو ہو عمل نہ ہو، ایسی کھوکھلی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک صحابی، غریب صحابی، مزدوری کیا کرتے تھے مدینہ المنورہ میں۔ مزدوری کے لیے صبح میں گھر سے نکلے، شام ہو گئی، کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی کام نہیں ملا، کچھ پیسے ہاتھ نہیں آئے، گھر آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ دونوں میاں بیوی نے فاقہ کیا اور رات کو سو رہے، صبح میں اٹھے، پھر دوبارہ بازار کا رخ کیا، لیکن اس دن بھی کچھ کما نہیں سکے۔ واپس آئے، پھر فاقہ ہوا، 2 دن فاقوں میں گزر گئے۔ تیسرے دن صحابی رسول باہر نکلے۔ عربوں کا دستور تھا کہ عورتیں دروازے تک رخصت کیا کرتی تھی۔ صحابیہ دروازے تک آئی اور آ کر ان کو رخصت کیا۔ جب وہ 2-4 قدم آگے گئے تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ میرے سرتاج 1 منٹ واپس آئیں۔ جب صحابی رسول واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں میری محبت میں کہیں حرام مت لے آنا، یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا ہم تیسرے دن بھی فاقہ کر لیں گے، لیکن حرام مت لانا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی محبت نہیں ہے کہ ہم حرام کمائیں اور دعوی محبت کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں ایک عورت تھی عناق نامی۔ وہ عورت بد کردار تھی، لوگوں کو بلاتی، اپنے ساتھ سلاتی، پیسہ لے، لیکن جب حضرت مرثد نے اسلام قبول کیا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ ایک موقع پر کچھ مسلمان
مکہ کے کافروں کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے انہیں قید کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت مرثد ان کو وہاں سے رہائی دلانے کے لیے گئے اور خاموشی سے کسی ایک قیدی کو اپنے کاندھے پر ڈالتے اور باہر لا کر مدینے لے کر آ جاتے، پھر دوبارہ جاتے اور پھر وہاں سے کسی کو اٹھا لاتے۔ اس طرح مسلمانوں کی جانیں بچا رہے تھے۔ اب مکہ والوں کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے جو قیدیوں کو لے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد پہنچے تو اتفاق سے یہ بدکردار عورت اناق نامی مل گئی، تو اس نے کہا کہ تم تو مرثد ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آؤ چلو آج رات ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت مرثد نے کہا میں تو اسلام لے آیا، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ساتھ چلو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ انہوں نے انکار کیا تو اس نے شور مچا دیا کہ تمہارا جو قیدی لے جاتا ہے وہ آدمی یہاں ہے، چور موجود ہے۔ اب کفار مکہ ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ جان بچاتے ہوئے گلیوں میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ایک ویرانے میں ایک گڑھا نظر آیا تو حضرت مرثد اس میں جا کر چھپ گئے۔ اب کفار نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب یہ نہ ملے تو انہوں نے اتفاق سے اسی گڑھے پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ کچھ کفار نے ایک ساتھ پیشاب کیا۔ حضرت مرثد فرماتے ہیں وہ میرے سر سے جسم پر بہتا رہا اور میں برداشت کرتا رہا، اور پھر وہاں سے کسی طریقے سے ایک مسلمان کو آزاد کرا کر مدینے پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اناق نامی جو عورت ہے آپ اجازت عطا فرما دیں میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو آپ خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی الزانی لا ينکح الا زانیہ، یہ پوری آیت ہے کہ زانی جو ہے وہ زانیہ سے مشرکہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے، مومن کو اس کی اجازت نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائی تو حالانکہ زمانہ جاہلیت کی محبت تھی، یہ ان کی محبوبہ تھی، اس کو انہوں نے دل سے نکال دیا اور کہا کہ اللہ کا حکم، اللہ کی محبت مجھ پر غالب ہے، پچھلی ساری محبتیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم، دعوی محبت ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ یہی تو ہو رہا ہے، ارتداد اسی لیے تو پھیل رہا ہے، غیروں سے دل مل رہے ہیں لیکن اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت کا، اس کے احکامات کا، اس کی فرما برداری کا کوئی خیال نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی فرما برداری کرے۔ سعودی عرب میں ایک شہر ہے ابہا، وہاں ایک شادی ہو رہی تھی، دلہن کو سجایا سوارا گیا، میک اپ جب مکمل ہوا تو عشاء کی اذان ہوئی۔ عشاء کی اذان پر دلہن کو یاد آیا میں نے تو وضو کیا ہی نہیں، تو دلہن نے کہا کہ مجھے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو دلہن کی ماں نے کہا کہ عشاء کی نماز اگر تم پڑھو گی تو یہ میک اپ جو کیا ہے 3-4 گھنٹے لگے یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، نماز تو پڑھنی ہے۔ کہا کہ مہمان منتظر رہیں گے بعد میں پڑھ لینا۔ کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ خیر زبردستی دلہن نے وضو کیا، سارا میک اپ دھل گیا، جو محنت ہوئی تھی سب رائے گا گئی، اور نماز کی نیت باندھی۔ ایسا سرور، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دلہن نے اس سے پہلے کبھی ایسی کیفیت محسوس نہیں کی۔ نماز میں ایسا مزہ آیا کہ اس سے پہلے کبھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ آخری رکعت کے آخری سجدے میں دلہن کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو شادیوں میں سب سے زیادہ نمازیں فوت ہوتی، سب سے زیادہ، اور دلہا دلہن کی تو بات ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بادشاہ کا ایک غلام گھوڑے پر بیٹھا ہوا تکبر کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ کسی بزرگ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تکبر، یہ اکڑاہٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا تمہیں پتا نہیں میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو تم فلاں کے غلام ہو تو تمہیں کیا سہولیات میسر ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے، مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے، لباس دیتا ہے، آرام کا خیال رکھتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے؟ کہا کہ پھر کوڑے بھی مارتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ پھر تو مجھے تم سے زیادہ تکبر دکھانا چاہیے، اکڑ کر چلنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں جس کا غلام ہوں
وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، آرام سے بھی رکھتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو وہ مجھے مارتا نہیں، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ اچھا چلو پھر مجھے بھی اس کا غلام بنا دو۔ تو بزرگ نے کہا کہ پھر تو اللہ کا غلام بن جا۔ ہم سب کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی میں آنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں۔ ہارون رشید نے کسی بات پر اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو نے رات میرے ملک میں گزاری تو تجھے 3 طلاق۔ اب علماء نے کہا کہ ملک اتنا بڑا ہے کہ اگر چاہیں تو ہفتے بھر میں بھی ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، تو کیسے طلاق تو ہو جائے گی، رات ہوگی تو طلاق ہو جائے گی۔ ہارون رشید نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد ہیں تو بلاؤ، وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے، ہارون رشید نے ان کو بلایا اور ساری بات رکھی۔ ہارون رشید نے جب ساری بات رکھی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اپنی زوجہ سے کہیں کہ رات ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں اور فجر کے بعد باہر نکلیں، اس لیے کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، وہاں کوئی حکمراں نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہی ہوا، طلاق بچ گئی۔ لیکن آج مساجد کھلی ہوئی ہے اور ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ اللہ سے محبت نہیں ہے، اس لیے مساجد کی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے محبت کی جائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، ایسے نہیں کہ براہ راست محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے اور ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ آپ کے دل میں تو پہلے ہی محبت رکھ دی گئی تھی، لیکن آپ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے جو اللہ سے محبت کرتے تھے اور اس کی دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ کوئی لسٹ تیار کر رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا اس میں میرا نام بھی دیکھو کہ ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارا نام نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا تو ایک کام کرو، اس میں میرا نام اس جگہ لکھ لو جہاں اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والوں کا نام ہے۔ تو فرشتے نے لکھ لیا۔ اگلے دن خواب دیکھا کہ فرشتہ پھر لسٹ تیار کر رہا ہے۔ کہا کہ کیا اس میں میرا بھی نام ہے؟ کہا کہ ہاں تمہارا بھی نام ہے۔ کہا کہ دکھاؤ، تو اس میں سب سے اوپر نام لکھا ہوا تھا ابراہیم بن ادھم، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں تو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اس میں نام لکھوایا تھا۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا جب یہ ہم سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہم ہی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کا نام سب سے اوپر لکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد جو کتاب ہے حدیث کی، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ ہی کی خاطر غصہ کیا، اللہ ہی کی خاطر دیا اور اللہ ہی کی رضامندی کے لیے کسی کو نہیں دیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ جب آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، دیہاتی صحابی تھے، خوبصورت آدمی نہیں تھے، کالے کلوٹے، موٹا ناک نقشہ تھا، دیہات کے رہنے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کچھ سبزیاں لے آتے ہدیے میں، اور جب وہ واپس جاتے تو آپ بھی ان کو کچھ ہدیہ عطا فرما دیتے۔ آپ فرماتے کہ ظاہر جو ہے یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ تو حضرت ظاہر ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کسی بازار میں کھڑے ہو کر اپنا سامان بیچ رہے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو پیچھے سے جا کر آپ کو پکڑ لیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن فوراً نبی کے نرم ہاتھوں کی وجہ سے پہچان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بجائے جان بچانے کے پیچھے کو کھسک کر اپنی کمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے مسلنے لگے کہ کچھ انوارات مجھے بھی میسر آ جائے. تو آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رکھے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے مذاق میں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں تو کالا کلوٹا ہوں، میری کیا حیثیت، میری کیا قیمت ملے گی؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری کیا قیمت ہے، اللہ کے یہاں تم انمول ہو. اللہ اکبر. یہ کس لیے؟ کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کی جائے تب. روایات موجود ہیں، میدان محشر میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، ایک جماعت، ایک گروپ جنت کے دروازے پر پہنچ کر شور مچائے گا کہ دروازہ کھولو، ہمیں جنت میں جانے دو. تو رضوان جو جنت کے دروگا ہیں وہ کہیں گے کہ ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا، تم کہاں آ گئے؟ تو وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ابھی سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان جنت کا دروازہ کھول دو اور بغیر حساب کتاب انہیں جنت میں جانے دو، اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور راتوں کی نیند میرے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رات کو جاگ کر اللہ سے اظہار محبت کرنے پر اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. میں نے شروع میں آیت کا ٹکڑا پڑھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیسا ایمان؟ کھوکھلا ایمان ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.